بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی آج ایکسرسائز کریں گے۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس تو پہلے ہم کر چکے ہیں، تو آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس کے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو اردو میں کہتے ہیں فعل ماضی مکمل جاری۔ یہ وہ ٹینس ہے جس میں کوئی بھی کام ماضی میں کسی وقت شروع ہوا، جاری رہا اور ماضی میں ہی ختم ہو گیا۔ اس میں دو طرح کا ٹائم یوز ہوتا ہے، پوائنٹ آف ٹائم اور ڈیوریشن آف ٹائم۔ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے کو مقررہ مدت کہتے ہیں اور ڈیوریشن آف ٹائم کو مقررہ ٹائم کہتے ہیں۔ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سنس لکھتے ہیں اور ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے فار۔ پوائنٹ آف ٹائم میں کون کون سے آتے ہیں؟ جیسے مارننگ، آفٹر نون، ایوننگ وغیرہ۔ سنس اس کے ساتھ لکھتے ہیں سنس مارننگ، سنس آفٹر نون، سنس ایوننگ، سنس نون۔ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے وغیرہ ان سب کے ساتھ بھی سنس لگتا ہے۔ فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ سب کے ساتھ سنس لکھیں گے۔ 3 o'clock، 5 o'clock، 8 o'clock، 7 o'clock، 6 o'clock سب کے ساتھ سنس لکھیں گے۔ سنس 3 o'clock، سنس 5 o'clock، یہ سارے پوائنٹ آف ٹائم ہیں۔ 1990، 1980، 1947، 1938 یہ سب کے ساتھ سنس لکھیں گے۔ سنس 1990، سنس 1980، سنس 1947۔ اب یہ یسٹرڈے، دا ڈے بیفور یسٹرڈے، کل، پرسوں وغیرہ یہ سب کے ساتھ سنس لکھیں گے۔ یہ سب پوائنٹ آف ٹائم ہے۔ چائلڈہڈ، برتھ، چائلڈہڈ جو ہے یا برتھ ہے اس کے ساتھ سنس لکھیں گے کیونکہ یہ بھی پوائنٹ آف ٹائم ہے، اس کا ٹائم بھی چینج نہیں ہو سکتا، وہ ایک مقرر ٹائم ہے۔ تو چائلڈہڈ، برتھ، سنس چائلڈہڈ، سنس برتھ۔ فار کس کس کے ساتھ لگے گا؟ اس کے لیے یہ دیکھیں گے جیسے 2 days، 5 days، 4 days، 8 days وغیرہ یہ سب کے ساتھ ویسے ڈیز کا ذکر ہو کتنے ڈیز ہیں تو اس کے ساتھ فار لکھیں گے۔ فار 2 days، فار 5 days وغیرہ۔ 1 week، 2 week، 3 week، 5 week، 6 week وغیرہ سب کے ساتھ فار لکھیں گے۔ فار 1 week، فار 2 weeks، فار 3 weeks، فار 4 weeks وغیرہ۔ اب اسی طرح 2 months، 5 months، 6 months، 8 months وغیرہ سب کے ساتھ فار لکھیں گے۔ 2 hours، 10 minutes، 4 minutes، 5 hours، 6 hours وغیرہ سب کے ساتھ فار لکھیں گے۔ سارے پوائنٹ آف ٹائم، ڈیوریشن آف ٹائم ہے۔ 2 years، 4 years، 5 years، 6 years یہ سب ڈیوریشن آف ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ یہ ڈیوریشن بتایا ہوا ہے لیکن ٹائم نہیں بتایا ہوا، اس کے ساتھ فار لکھیں گے۔ لانگ ٹائم، چھوٹا ٹائم یا لمبا ٹائم سب کے لیے جیسے فار اے وائل، فار اے لانگ ٹائم اس سب کے ساتھ فار لگتا ہے۔ مینی ڈیز، فیو ڈیز سب کے ساتھ فار لکھیں گے۔ فار مینی ڈیز، فار فیو ڈیز ان سب کے ساتھ فار لکھیں گے۔ فقرے کے آخر میں اس کے اردو فقروں کی پہچان یہ ہے کہ فقرے کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آتا ہے۔ اب پاسٹ پرفیکٹ میں بھی یہی آتا ہے، رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ، لیکن یہ کہ اس میں ٹائم کا ذکر نہیں ہوتا، مقرر یا غیر مقرر ٹائم کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں وقت کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے پیچھے کہ وقت مقرر اور غیر مقرر کون سا ہے۔ اس میں ہیڈ بین، ہیلپنگ ورب ایک ہی لگتا ہے اس میں ہیڈ بین، بے شک وہ آئی، وی، یو، دے پلورل ناؤنز ہوں یا پھر ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤنز ہوں، سب کے ساتھ ہیڈ بین ہی لگے گا۔ اس میں ورب کی فرسٹ فارم لگتی ہے، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ان کا اضافہ کرتے ہیں، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ان کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے فکروں کو بنانے کے لیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا لگتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سبجیکٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد ہیڈ بین اس میں ہیلپنگ ورب ہے اور ورب کی فرسٹ فارم لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا اضافہ کرتے ہیں، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ان کا اضافہ کرتے ہیں۔ آبجیکٹ لکھتے ہیں، پھر آبجیکٹ کے بعد سنس یا فار ٹائم کے حساب سے، اگر پوائنٹ آف ٹائم ہو تو سنس، اگر ڈیوریشن آف ٹائم ہو تو فار، آخر میں ٹائم کا ذکر کرتے ہیں۔
और फुल स्टॉप लिखते हैं। अब उर्दू फिक्रों की इंग्लिश कैसे बनानी है वो देखते हैं। मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा था। आई हैड बीन लर्निंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग। आई इसमें सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, लर्न फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा किया, लर्निंग। दिस पोएम इसमें ऑब्जेक्ट है। मॉर्निंग इसमें क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन लर्निंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा था। तलबा दोपहर से आराम कर रहे थे। स्टूडेंट्स हैड बीन रेस्टिंग सिंस नॉन। स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, रेस्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाया, रेस्टिंग। नून इसमें क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ सिंस लगाएंगे, सिंस नून। स्टूडेंट्स हैड बीन रेस्टिंग सिंस नून। तलबा दोपहर से आराम कर रहे थे। हम 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे। We had been reading the newspaper for an hour. We सब्जेक्ट है, had been helping verb, read फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा किया, reading। न्यूज़पेपर इसमें ऑब्जेक्ट है, an hour 1 घंटा। an hour इसमें जो है वो क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम तब होता अगर ये बताया होता 1 o'clock 2 o'clock वगैरह। वैसे 1 घंटा बोला हुआ है तो इसका मतलब है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उसके साथ फॉर लिखेंगे। वी हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे थे। वो 2017 से इस मदरसे में पढ़ा रही थी, या वो 2017 से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2017। शी इसमें सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग टीच फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाया, टीचिंग। इन इसमें प्रेपोजिशन है, दिस स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, स्कूल। सिंस इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया 2017 क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। शी हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2017। वो इस स्कूल में या इस मदरसे में 2017 से पढ़ा रही थी। ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। अब कई साल जो है, कई साल बताया हुआ है लेकिन ये नहीं बताया कौन से साल। अगर बताया होता 2017 से 2018 तक या 2019 तक तो फिर ये होता पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे बताया कई सालों से तो ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। दिस सर्वेंट हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स। इसमें सर्वेंट जो है वो सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग वर्क फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाया, वर्किंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके साथ फॉर लिखेंगे। दिस सर्वेंट हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स। ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। मुसाफिर आध घंटे से गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। पैसेंजर्स हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर। पैसेंजर्स इसमें सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग वेट फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाया, फॉर द ट्रेन फॉर प्रेपोजिशन है। ट्रेन इसमें ऑब्जेक्ट है, फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके साथ फॉर लिखते हैं। पैसेंजर्स हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर। मुसाफिर आध घंटे से गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड लिखते हैं, हैड के बाद नॉट लगता है, उसके बाद बीन लगता है। हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर टाइम के हिसाब से लिखते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो फॉर लिखेंगे। उसके बाद टाइम लिखेंगे, टाइम का जिक्र करेंगे कौन सा टाइम है, और फुल स्टॉप लिखेंगे। वो 2000 से स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। अब ये 2000 इसमें सन का जिक्र है इसमें, तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। He had not been studying in the school since 2000. He इसमें सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव के लिए लिखेंगे। had not been, been भी हेल्पिंग वर्ब है। स्टडी फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाया, स्टडिंग। इन दिस स्कूल सिंस 2000 क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लिखेंगे साथ। He had not been studying in the school since 2000। वो 2000 से स्कूल में नहीं पढ़ रहा था।
لڑکی 2 بجے سے نہیں رو رہی تھی. The girl had not been crying since 2 o'clock. گرل اس میں سبجیکٹ ہے. ہیڈ ہیلپنگ ورب ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی ہیلپنگ ورب ہے. کرائے فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا کرائنگ. سنس 2 o'clock. 2 o'clock پوائنٹ آف ٹائم ہے, فکس ٹائم ہے, اس کے ساتھ سنس لکھیں گے. دا گرل ہیڈ ناٹ بین کرائنگ سنس 2 o'clock. لڑکی 2 بجے سے نہیں رو رہی تھی. تالاب میں مینڈک شام سے نہیں ٹرا رہے تھے. اب شام ایک فکس ٹائم بتا دیا ہوا ہے شام, تو اس لیے اس کے ساتھ بھی سنس لکھیں گے. یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے. دا فراگز ہیڈ ناٹ بین کراکنگ ان دا پونڈ سنس ایوننگ. فراگز اس میں سبجیکٹ ہے. ہیڈ ہیلپنگ ورب ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. ہیڈ ناٹ بین کراکنگ مینڈک کے ٹرانے کے لیے کراکنگ لکھتے ہیں, کراکنگ مٹرنگ وغیرہ. کراکنگ ان دا پونڈ, پونڈ اس میں آبجیکٹ ہے. سنس ایوننگ, ایوننگ کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ سنس لکھیں گے. دا فراگز ہیڈ ناٹ بین کراکنگ ان دا پونڈ سنس ایوننگ. تالاب میں مینڈک شام سے نہیں ٹرا رہے تھے. بیل 2 دن سے چارہ نہیں کھا رہا تھا. دا بل ہیڈ ناٹ بین گریزنگ گراس فار 2 days. بل اس میں سبجیکٹ ہے. ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے. ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی ہیلپنگ ورب ہے. گریزنگ گھاس کے چننے کے لیے, جانوروں کے چارے کے لیے گریزنگ لکھتے ہیں. گریز, گریز فرسٹ فارم ہے, اس کے ساتھ انگ لگایا گریزنگ. گراس اس میں گھاس کیونکہ بیل کا چارہ گراس ہے. فار 2 days, 2 days کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ فار لکھیں گے. دا بل ہیڈ ناٹ بین گریزنگ گراس فار 2 days. بیل 2 دن سے چارہ نہیں کھا رہا تھا. مریض شام سے چیخ نہیں رہا تھا. دا پیشنٹ ہیڈ ناٹ بین کرائنگ سنس ایوننگ. پیشنٹ اس میں سبجیکٹ ہے. ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے. ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی ہیلپنگ ورب ہے. کرائے فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا کرائنگ. سنس ایوننگ, ایوننگ کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس کے ساتھ سنس لکھیں گے. دا پیشنٹ ہیڈ ناٹ بین کرائنگ سنس ایوننگ. انجینئر 2 ماہ سے پل بنا نہیں رہے تھے. 2 ماہ صرف 2 ماہ کا ذکر ہے. یہ نہیں بتایا کون سے 2 ماہ. اگر جنوری فروری وغیرہ, جنوری فیبرری وغیرہ ہوتا تو اس کے لیے وہ فکس ٹائم ہوتا, پھر ہم سنس لگاتے. لیکن 2 ماہ ویسے ہی ذکر ہے, ڈیوریشن بتایا ہوا ہے, اس کے لیے ہم فار لکھیں گے. دا انجینئرز ہیڈ ناٹ بین بلڈنگ اے برج فار 2 months. انجینئر سبجیکٹ ہے اس میں. ہیڈ ہیلپنگ ورب ناٹ نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. بین بھی ہیلپنگ ورب ہے. بلڈنگ, بلڈ فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا. بلڈنگ اے برج, برج اس میں آبجیکٹ ہے. فار 2 months, 2 months کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے, فار لکھیں گے اس کے ساتھ. دا انجینئرز ہیڈ ناٹ بین بلڈنگ اے برج فار 2 months. انجینئر 2 ماہ سے پل نہیں بنا رہے تھے یا پل بنا نہیں رہے تھے. انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو فکرے کے شروع میں لے آتے ہیں. اس میں ہیلپنگ ورب ہیڈ ہے. ہیڈ کو شروع میں لکھیں گے, اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے. اگر اس میں نیگیٹو بھی ہو, انٹروگیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, تو سبجیکٹ کے بعد ناٹ آتا ہے. اس کے بعد بین, پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ انگ, آبجیکٹ, آبجیکٹ کے بعد سنس یا فار. ٹائم کے حساب سے پوائنٹ آف ٹائم ہے تو سنس, ڈیوریشن آف ٹائم ہے تو فار ٹائم پھر لکھیں گے, اور آخر میں کویسچن مارک. کیا وہ 2 گھنٹوں سے سو نہیں رہا تھا؟ اب اس کا آنسر ہم دے سکتے ہیں یس یا نو میں. کیا وہ 2 گھنٹوں سے سو نہیں رہا تھا, ہم کہہ سکتے ہیں یس یا نو. تو اس کا یہ سینٹینس ہیلپنگ ورب کو باہر لے کے آنے سے بنے گا. ہیڈ ہی ناٹ بین سلیپنگ فار 2 hours. ہیڈ اس میں ہیلپنگ ورب ہے, اس کو فکرے کے شروع میں لے کے آئے انٹروگیٹو بنانے کے لیے. ہی سبجیکٹ ہے. ناٹ نیگیٹو کے لیے, ناٹ کیونکہ یہ انٹروگیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. ہیڈ ہی ناٹ بین سلیپنگ, سلیپ فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا. فار 2 hours, 2 hours کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے اس کے لیے ساتھ فار لکھیں گے. ہیڈ ہی ناٹ بین سلیپنگ فار 2 hours. کیا وہ 2 گھنٹوں سے سو نہیں رہا تھا؟ کیا صبح سے اولے پڑ رہے تھے؟
اب اس کا آنسر بھی یس یا نو میں دیا جا سکتا ہے. had it been تو یہ بھی ہیلپنگ ورب سے بنے گا سینٹینس. ہیلپنگ صرف ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آئیں گے. had it been hailing since morning. had ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے کے آئے. it اس میں موسم کے لیے it لکھتے ہیں تو اس لیے it لکھا ہے. been اس میں ہیلپنگ ورب ہے. hailing hail اولے پڑھنے کے لیے لکھتے ہیں. اولے پڑھنے کے لیے hail یوز ہوتا ہے. hail فرسٹ فارم ہے, اس کے ساتھ انگ لگایا. hailing since morning. morning کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس لیے ساتھ since لکھیں گے. had it been hailing since morning. کیا طلبہ 2 دن سے اسکول آ نہیں رہے تھے. had the students not been coming to school for 2 days. اس کا آنسر بھی کیونکہ ہم یس یا نو میں دے سکتے ہیں تو یہ بھی ہیلپنگ صرف ہیلپنگ ورب کو باہر لے کے آنے سے سینٹینس بن جائے گا. had the students. students اس میں سبجیکٹ ہے. not نیگیٹو کے لیے لکھیں گے. been بھی ہیلپنگ ورب ہے. coming کم فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا. ٹو پریپوزیشن ہے. اسکول آبجیکٹ ہے. for 2 days 2 days کیونکہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے اس کے ساتھ فار لکھیں گے. had the students not been coming to school for 2 days. کیا طلبہ 2 دن سے اسکول آ نہیں رہے تھے. کیا تم صبح سے ورزش کر رہے تھے. had you been taking exercise since morning. had یہ اس کا آنسر بھی یس یا نو میں دے سکتے ہیں تو یہ بھی ہیلپنگ ورب کو باہر صرف لے کے آنے سے فکرہ بن جائے گا. had you اس میں سبجیکٹ ہے. been بھی ہیلپنگ ورب ہے. take فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا. taking ایکسرسائز کیونکہ ایکسرسائز ورزش کے لیے ٹیک لکھتے ہیں. taking ایکسرسائز since morning. morning کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس لیے ساتھ since لکھیں گے. had you been taking exercise since morning. کیا تم صبح سے ورزش کر رہے تھے. کیا ہجوم دوپہر سے نعرے لگا رہا تھا. اس کا بھی آنسر ہم یس یا نو میں دے سکتے ہیں تو اس لیے یہ بھی صرف ہیلپنگ ورب کو باہر لے کے آنے سے فکرہ بن جائے گا. had the crowd been raising slogans since noon. had ہیلپنگ ورب ہے, اس کو شروع میں لے کے آئے ہم. the crowd اس میں سبجیکٹ ہے. been بھی ہیلپنگ ورب ہے. raise فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا. raising slogans نعرے. since noon noon کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے اس کے ساتھ since لگایا. had the crowd been raising slogans since noon. کیا ہجوم دوپہر سے نعرے لگا رہا تھا. کیا پاکستان 1986 سے ترقی کر رہا تھا. اب اس کا آنسر بھی یس یا نو میں ہم دے سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں یس یا نو. had پاکستان been making progress since 1986. کیونکہ اس کا آنسر یس یا نو میں دے سکتے ہیں تو یہ بھی سینٹینس صرف ہیلپنگ ورب سے بن جائے گا. ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے کے آئیں گے. had اس میں ہیلپنگ ورب ہے. پاکستان سبجیکٹ ہے. been بھی ہیلپنگ ورب ہے. میک کے ساتھ انگ لگایا. میک فرسٹ فارم ہے. میکنگ پروگرس ترقی کرنا. since 1986 1986 کیونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے اس کے ساتھ since لکھیں گے. had پاکستان been making progress since 1986. کیا پاکستان 1986 سے ترقی کر رہا تھا. تم 2 ہفتوں سے اسکول کیسے آ رہے تھے. اب یہ وہ سینٹینس ہے جس کا آنسر ہم یس یا نو میں نہیں دے سکتے. ہمیں بتانا پڑے گا کہ 2 ہفتوں سے کیسے اسکول جا رہے تھے. پیدل جا رہے تھے, وین پہ جا رہے تھے, گاڑی پہ جا رہے تھے, سائیکل پہ جا رہے تھے, کیسے جا رہے تھے اسکول. تم 2 ہفتوں سے اسکول کیسے آ رہے تھے تو اس میں ڈبلیو ایچ فیملی کا کوئی ممبر لگے گا. کیسے کے لیے کیونکہ ہو لکھتے ہیں تو شروع میں ہو لکھیں گے. ہو لکھیں گے. ہو ہیڈ ہیلپنگ ورب اس کو تو لکھیں گے ہی ادھر. ہو ہیڈ ہو کے بعد ہیلپنگ ورب لکھتے ہیں جو بھی اس میں ہوتا ہے. اس میں کیونکہ ہیڈ ہے ہیڈ کو شروع میں لے کے آنا ہے. ہو ہیڈ یو سبجیکٹ ہے. بین بھی اس میں ہیلپنگ ورب ہے. کمنگ کم فرسٹ فارم کے ساتھ انگ لگایا. ٹو اسکول ٹو اس میں پریپوزیشن ہے. اسکول آبجیکٹ ہے. فار 2 weeks 2 weeks کیونکہ اس میں ڈیوریشن آف ٹائم ہے اس کے ساتھ فار لکھیں گے. How had you been coming to school for 2 weeks. تم 2 ہفتوں سے اسکول کیسے آ رہے تھے. لوگ 5 بجے سے جلوس میں شامل کیوں ہو رہے تھے. اب اس سنٹینس کا آنسر بھی ہم صرف یس یا نو میں نہیں دے سکتے. اب اگر تو ہمیں ریزن معلوم ہے تو ہم وہ ریزن بتائیں گے یا پھر بتائیں گے کہ جو بھی اس کی ریزن ہے وہ بتائیں گے. اگر نہیں معلوم تو پھر بھی اس کا آنسر صرف نو میں نہیں دیا جا سکتا, اس کی کوئی ریزن بتانی پڑتی ہے.
تو کیوں کے لیے کیونکہ ہم وائی لکھتے ہیں تو وائی کو شروع میں لکھیں گے. وائی ہیڈ پیپل بین جوائننگ ان پروسیشن سنس 5 o'clock. وائی کیوں کے لیے لکھا, وائی ہیڈ پیپل, پیپل سبجیکٹ ہے, بین اس میں بی ہیلپنگ ورب ہے, جوائننگ جوائن فرسٹ فارم کے ساتھ انگل گایا, ان بی پریپوزیشن ہے, پروسیشن اس میں ہے جلوس, سینس 5 o'clock. 5 o'clock کیونکہ فکس ٹائم ہے, یہ اس میں پوائنٹ آف ٹائم ہے, پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سینس لکھتے ہیں, 5 o'clock کے ساتھ سینس لکھیں گے. وائی ہیڈ پیپل بین جوائننگ ان پروسیشن سنس 5 o'clock. لوگ 5 بجے سے جلوس میں شامل کیوں ہو رہے تھے؟